وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 57-58 حصہ دوم، درس نمبر 669. آج کا موضوع کیا ہم ایک مردہ قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مہ سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے مہ برساتے ہیں، پھر مہ سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں. اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے. یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے. اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 57. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہوائیں بطور خوشخبری بھجواتا ہے. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ یرسلو بھجواتا ہے، بھیجتا ہے، ریاح ہواؤں کو، بشرن بطور خوشخبری، بین یدی رحمت کے آگے اپنی رحمت، یعنی اپنی رحمت سے بارش سے پہلے ہوائیں بطور خوشخبری بھجواتا ہے. حتیٰ اذا اقلت صحاباً ثقالاً، یہاں تک کہ اذا جب اقلت اٹھا لائیں، صحاباً بادل، ثقالاً بارش، سقنا ہو ہم انہیں ہانک دیتے ہیں، لبلد میت کسی شہر مردہ کی طرف،
فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ پھر اس سے پانی نکالتے ہیں، اس سے پھر پانی اتارتے ہیں، فَأَخْرَجْنَا پھر نکالتے ہیں بِهِ اس سے من کل الثمرات ہر قسم کے پھل وغیرہ، كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، لعلکم تذکرون تاکہ تم غور کرو۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت مضمون اگر آپ دیکھیں تو وہی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ہے، اور آیت نمبر 3 میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلام اے لوگو تمہارے لیے نازل کیا ہے تو اس کی پیروی کرو، وہی مضمون ہے چلا آ رہا ہے سامنے اکرام۔ اور یہ آیات 2 ہم نے جو پڑھی ہیں، گزشتہ سبق میں بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ بارش کا تذکرہ فرما رہے ہیں، تو اس کے ظاہری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ظاہری اس کا ایک ظاہری مطلب بھی ہے اور اس کے باطنی مطالب بھی ہیں، اور جو کہ ان آیات کے مضمون سے واضح ہو رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا۔ اس میں دیکھیں، انسان کذالک نخرج الموتیٰ، تھوڑا سا اس کے باطنی مضمون پہ غور کر لیتے ہیں کہ اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، یا اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے تاکہ تم غور کرو، نصیحت حاصل کرو۔ دیکھیں، انسان جو ہے ابتدائی حالت میں، آپ کو یعنی پہلے بھی ہم معلوم کر چکے ہیں کہ انسان ابتدائی حالت میں مردہ ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، اور انسان ابتدائی حالت میں بیمار ہوتا ہے، انسان ابتدائی حالت میں اندھیروں میں ہوتا ہے، اور اس کو ضرورت ہوتی ہے روشنی کی، اس کو ضرورت ہوتی ہے دوا کی تاکہ یہ شفا یاب ہو جائے، اس کو ضرورت ہے پانی کی کہ اس کی مردہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ تینوں مطالب ہیں، اور تینوں تقریباً ایک ہی معنی ہیں سب کے، اور قرآن میں اسی طرح بیان ہوئے ہیں۔ روشنی کا بھی تذکرہ ہے، شفاء لما فی الصدور بھی ہے، اور لما یحییکم بھی ہے۔ وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں نا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں دعوت دیں، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ شفاء لما فی الصدور فرمایا گیا ہے، اور واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور تم اس نور کی پیروی کرو، روشنی کی۔ بہرحال تو دیکھیں، ہماری تو عام طور پہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہماری قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ ہم اپنے آپ کو بے جان یعنی مردہ تصور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، ہمارے امراض ہیں نا، ایک ایسا مریض جو اپنے مرض کی ہماری مثال جو ہے ایسے مریض کی ہے جس کا مرض جو ہے اندر ہی اندر بڑھ رہا ہے اور وہ قریب المرگ ہے۔ لہٰذا انسان کی جو پیدائش ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے، یہ ایک مریض کی صورت میں اللہ تعالیٰ اسے اٹھاتا ہے، اور اس کے علاج کے لیے، اس کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر وہی نازل کی ہے، اور وہی ہم نے آیت نمبر 3 میں پڑھا تھا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہی ہم نے پڑھا تھا کہ تم پیروی کرو اس کلام کی کہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے نازل کیا ہے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو ہم اپنی حالت کا تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ جو 3 حالتیں بیان میں نے کی ہیں، مجھے قوی امید ہے کہ آپ ایک حالت بھی اپنے اندر یہ محسوس نہیں کریں گے، اور ہر انسان آپ دیکھ لیں اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے، اور وہ ہم میں سے ہر شخص، تقریباً ہر شخص ہدایت کا طالب نہیں ہے، اور قرآن کو جس شرمناک طریقے سے ہم نے پس پش ڈال دیا ہے وہ اس کی زندہ مثال ہے سامنے کرام، انفرادی اور اجتماعی طور پہ۔ آپ دیکھیں ہمارے نصاب تعلیم میں قرآن نہیں ہے، باقی ہر الا بلا موجود ہے، جس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے بس وہ نصاب تعلیم میں گھسیڑ دیا گیا ہے۔
لیکن نہیں ہے تو قرآن نہیں ہے، نہیں ہے تو سنت نبوی نہیں ہے، اسوہ حسنہ نہیں ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہماری یعنی تعلیم کا جز ہونے چاہیے تھی۔ جہاں آپ بچوں کو اور سکھاتے ہیں اور فنون سکھاتے ہیں تو آپ بچے کو اس کی زندگی، حقیقی زندگی کے لیے بھی آپ کو اس کو روشناس کرنا چاہیے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہماری اجتماعی حالت بھی یہ ہے کہ ہم اس قرآن کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اجتماعی طور پہ، اور انفرادی طور پہ بھی ہم قطعاً ہدایت کی ضرورت سے بے نیاز ہیں۔ اب ہم میں سے ہر شخص دیکھ لیں، یہ تو یعنی اس میں کوئی خاص دلائل دینے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص ہدایت سے بے نیاز پھر رہا ہے، اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، اور وہ قرآنی سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ ابھی ہم پڑھ کے آئے نا یہی مضمون کہ آپ چھوڑ دیں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ آپ یہ میرے خیال سے سورہ اسی صورت میں ہے یا سورہ انعام میں تھی، بہرحال جو بھی تھا، تو یہ قرآن کی آیت ہے کہ، اور یہ ہمارے بارے میں ہے کہ آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے، اور یعنی ان کی طرف توجہ ہی نہ دیں، اے رسول، اے داعی الی الحق، تم ان لوگوں سے نظریں پھیر لو جنہوں نے دین کو اہمیت ہی نہیں دی، جو دین کو اہمیت ہی نہیں دیتے، وَذَكِّرْ بِهِ، اور وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، بلکہ یہ مجھے یاد آ گئی، یہ آیت جو ہے اسی سورہ اعراف میں ہے، جب اصحاب النار جو ہے اصحاب الجنہ سے اپیل کریں گے کچھ پانی ہم پہ بہا دو یا وہ رزق دے دو، او مما رزقکم اللہ ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو جنتی کہیں گے بھئی یہ چیزیں تو حرام ہیں، ہم تو تمہیں نہیں دے سکتے، کافروں کے لیے حرام ہے۔ اور کافر کون ہیں؟ منکرین حق ہیں۔ منکر حق کون ہے؟ وہ ہم ہیں، آج 2020 کے مسلمان ہیں۔ یہ میں سن وغیرہ تاریخ سن اس لیے بتا دیتا ہوں کہ کل کا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن آج جو ہے یہ حالت ہے ہماری کہ ہم بالکل جو ہے ہم منکرین حق بن گئے ہیں، منکر حق سے انکار کرنے والے۔ اور اس میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے کوئی لمبے چوڑے دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص حق سے بے نیاز ہو کے زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے، یہ ایک بڑا یعنی توجہ طلب بات ہے۔ تو اب یہ منکر حق کون ہے؟ یہ آیت نمبر 51 میں جس کی میں آپ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے کھیل کو ایک تفریح، دین کو ایک تفریح بنا لیا ہے، ان کے نظر میں دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور یہ آج وہ وقت ہے سامعین کرام کہ ہماری یعنی انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ہماری نظر میں دین کی یا احکامات دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے ہمیں یعنی اس صورتحال میں دو چیزیں بیان ہوئے ہیں سامنے کام، یعنی اس آیت نمبر 51 میں 3 چیزیں ہیں، بلکہ 4 ہیں، یعنی الزامات 4 ہیں کہ دین کو یہ اہمیت نہیں دیتے، ایک تفریح کی چیز سمجھ لیا ہے، کی تو کی، نہیں کی تو نہیں کی، وغرتہم اب مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں یہ تفریح، اب مثال کے طور پہ آپ فارغ ہیں تو آپ نے 2-4 دوست ہیں یا بھائی بہن ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ابھی تو ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ تو ایک الگ ہے، لیکن پہلے یہی ہوتا تھا کہ آپ یعنی لوڈو کھیل لیتے تھے اور لوڈو کھیل لیتے تھے، اس کے دونوں طرف ایک سانپ اور سیڑھی کا کھیل ہوتا ہے اور وہ 4 گھر ہوتے ہیں، یا جو ہے آپ کوئی اور کھیل کھیل لیتے تھے،
لوڈو ہو گیا، تاش ہو گیا، یا جو بھی گیم ہو گیا، ہم گیم تو مرضی آئی گیم کیا یا نہیں کیا، ایک کھیل ہے، لوڈو آپ نے کیا ہے نہ کیا، پہلے تو یہی ہوتا تھا۔ ہمارے اپنے جو بچے ہیں گھر میں، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3 سال کے ہیں، 4 سال کے ہیں، 5 سال کے ہیں، اس طرح وہ بس ان کے ہاتھ میں موبائل دے دو تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ آج ہماری یہ کیفیت ہے، اور جب وہ جی اکتا جاتا ہے ان کا، موبائل چھوڑ کے جب بھوک لگتی ہے تو پھر رونے لگتے ہیں یا کھانے طلب کرنے لگتے ہیں۔ یہ آج کے وہ لوڈو کا دور تو تقریباً گزر گیا نا، لیکن آج کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارے بچے جو ہیں، میں تفریح کی بات کر رہا ہوں، لہوم و لعبن کی بات کر رہا ہوں، تو بس اول تو وہ بہت ضروری، کھیل کو بہت ضروری سمجھتے ہیں، اور جب اکتا جاتے ہیں تو پھر یا نیند آ جاتی ہے، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں اور کارٹون چل رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ہوتا ہے۔ تو ہماری جو اس آیت نمبر 51 میں 4 اللہ تعالیٰ نے، میں نے یہ اصل میں تذکرہ کیا بھی تھا، اس پہ میں نے پورا سبق کیا تھا، لیکن کیا کیجئے کہ یہ چیزیں اتنی زیادہ اہم ہیں کہ اس کو اگر میں بار بار دہراؤں تو شاید آپ اس کو غور کریں، اس پہ شاید غور کریں ایک دفعہ تو یعنی بہرحال وغرتہم الحیات الدنیا۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کی ملاقات کا دن بھی ہم بھول گئے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھلا دے گا۔ وَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے۔ یہ 4 باتیں ہیں، اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا۔ تو فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، آج کے دن ہم ان کو بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا دنیا میں۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور بسبب اس کے کہ یہ میری احکامات سے دیدہ دانستہ انکار کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، پھر وہ میاں بیوی یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ یجحدون کا میں کہہ رہا ہوں، میں نام نہیں لیتا، کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا، لیکن یہ ہمارا ایک قومی رویہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات سے ٹھٹا کر رہے ہیں، دیدہ دانستہ ان کا انکار کر رہے ہیں۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، اس میں ہمیں یعنی میں آپ کو یعنی جو نقطہ میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ مردہ ہے، وہ اشد بیمار ہے، شدید بیمار ہے، اور وہ اندھیرے میں ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے پھر وہی پانی، جس طرح ایک اچھی زمین ہوتی ہے اس پہ صرف پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اول تو اب یہ ہماری مثال تو وہ دوسری آیت میں جو 58 نمبر ہے کہ اچھی زمین اور ایک خبیث زمین، ناپاک زمین۔ ہماری زمینیں تو ناپاک بن چکی ہیں، سامنے صاف بات ہے۔ یہ سارا مضمون بیان ہو رہا ہے، یعنی صرف میں نہیں، بہت سے لوگ نیکی کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، لیکن یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، سمجھنے والی بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ یعنی ٹھیک ہے، یعنی میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ ہمیں نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن ان کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ جو بھی لوگ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، بہت سے لوگ ہوں گے، کثیر تعداد میں ہیں، یعنی مخلوق کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے ایسے لوگوں کا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات عام طور پہ، کیونکہ ہماری جو سوچ سمجھ ہے وہ گندی ہو گئی ہے، بہت زیادہ گندی ہو گئی ہے، یہ مجھے کھلے طور پہ کہنے دیں۔ اور گندی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے میں صرف بھوسا بھرا ہوا ہے، اور دل و دماغ میں، اور دنیا کا سارے خیالات دنیا کے ہیں ہمارے۔ ہم میں کوئی شخص جو ہے وہ حق کا طالب نہیں ہے، یا سوچتا بھی نہیں کہ یہ کون۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی جتنی بھی عمر ہے،
کتنی مرتبہ آپ نے زندگی میں سوچا کہ بھئی میرا خالق کون ہے، میرا رب کون ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا ہے، میری منزل کیا ہے، میری کامیابی کس طریقے سے زندگی گزارنے میں ہے؟ یہ سوالات کبھی آپ نے اپنے آپ سے کیے؟ میں آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، میں اس تمام معاشرے کی بات کر رہا ہوں سب اکرام۔ آپ تو ٹھیک ہے میری بات سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، لیکن یہ ہے کہ میں اگر آپ کا نام لے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرہ، یہ لوگ اور یہ مسلمان جو میرے مخاطب ہیں، میرے مخاطب اہل کتاب، یہودی اور عیسائی اور ہندو نہیں ہیں کم از کم، میں صرف مسلمانوں سے مخاطب ہوں۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ تم ہمیں کیوں تبلیغ کرتے ہو، جو تبلیغ والے حضرات ہیں وہ ان پہ لوگ جو ہیں یعنی اکثر جو ہے وہ ان کا دائرہ کار جو ہے وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں، تو بعض لوگ ان پہ میں بات نہیں کرتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، یا جو بھی ان کا طریقہ ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھی لوگ کہتے ہیں، اور ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے پیچھے کیوں آتے ہو؟ تو جاؤ وہ ہندوؤں کے پاس جاؤ، جاؤ یورپ جاؤ، جاؤ سکھوں کے پاس جاؤ، ہندوؤں کے پاس جاؤ، ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ۔ یہ میں نے صرف ایک ان کی مثال دی، لیکن ہمارا سارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتے ہیں، جنت کا ٹھیکیدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے سامنے کا، صرف کلمہ پڑھ لینے سے اور چند یعنی افعال بنا کسی مقصد کے انجام دینے سے آپ جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے کہہ دینے سے کوئی مسلمان نہیں بنتا، سامنے کی حقیقی مسلمان نہیں بنتا، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعراب یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیں کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، تمہارا ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ہمارے دل ایمان سے خالی ہیں، یہ بالکل صاف بات ہے، اور اس پہ یعنی آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن ہمارے دل میں ایمان کا ایک ذرہ موجود نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ رسم و رواج ہے، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، یہ بنا کسی سوچے سمجھے کر رہے ہیں۔ اور قرآن کی روح سے ایسے لوگ جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ جہنم کا سودا ہے سارا۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ ہماری تو ساری زندگی جو ہے وہ ریاکاری ہے سامنے کا۔ زندگی میں ہماری دیکھیں ریاکاری کیا ہے، جو کام اللہ کے لیے نہ ہو وہ ریاکاری ہے، تو زندگی تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ کہہ دیں، آپ اعلان کر دو کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے۔ تو زندگی تو اللہ کے لیے، زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اپنے لیے۔ اگر زندگی ہم غیر اللہ کے لیے گزاریں تو یہ ریاکاری بن جائے گی، یہ ریا ہو جائے گا۔ ریا جس کام میں للہیت نہ ہو وہ ریا ہے۔ ہماری تو ساری زندگی میں للہیت نہیں، کسی کام میں للہیت نہیں۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، نماز، روزے وغیرہ، یہ ایک تو وراثت میں ہمیں مل گئے، ماں باپ نے عادی بنا دیا ہے، بنا کسی، وہ بھی نہیں سمجھتے تھے، ہم بھی نہیں سمجھ رہے، انہوں نے عادی بنا دیا ہے، بس ہم پڑھ رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ کیونکہ نماز ہم دل سے نہیں پڑھ رہے، ظاہر میں پڑھ رہے ہیں، دل کی نماز نہیں ہے ہماری، دل سے نہیں ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، تو دل سے نماز کیا ہوگی؟ نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ قرآن میں یعنی بالکل صاف طور پہ یہ ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا، اس میں بارش کی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے، بارش کی بات کی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ مردہ شہر پہ
یعنی کوئی زمین اچھی ہوتی ہے تو وہ بارش کو قبول کر لیتی ہے اور اس سے فصلیں اگ آتی ہیں. اسی طرح اے لوگو، تم اگر یہ وحی کی بارش سے مستفید ہو جاؤ تو تمہارے دلوں کی کھیتی اگ آئے گی، سرسبز و شاداب ہو جائے گی. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حدیث ہے بڑی پیاری ہے اور میں اس کو بتائے بغیر آپ کو رہ نہیں سکتا. حضور فرماتے ہیں اغتنموا برد الربیع فإنه يفعل بأبدانکم کما يفعل بأشجارکم. بہار کی برد الربیع یعنی بہار کی ہواؤں سے تم فائدہ اٹھاؤ، بہار کے موسم سے تم فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ یہ تمہارے جسم پر وہی اثرات کرتی ہے جیسا کہ یہ یعنی تمہارے درختوں پر کرتی ہے. اب یہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے یعنی روحانی حکیم ہے نا، تو اب یہ برد الربیع کیا ہے؟ یہ وہ وہی الہی کا موسم ہے اور قرآن موجود ہے ہم میں. میں مطلب زیادہ بات کو بڑھا نہیں رہا، مختصر ٹائم بھی وقت کم رہ گیا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بہار کا زمانہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور سے پہلے وہ موسم نہیں تھا، برد الربیع نہیں تھی. حضور تشریف لائے تو باغ و بہار ہو گیا. یہ کائنات، یہ زمین بہار کا موسم ہے. اب قرآن موجود ہے، سنت رسول موجود ہے اور تا قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ رہیں گے. قرآن محفوظ رہے گا، سنت رسول اسوہ حسنہ زندہ رہے گا. تو یہ بہار کا موسم ہے. اب ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اغتنموا، غنیمت جانو، برد الربیع، بہار کے موسم کو. یہ بہار کا موسم ہے. سامنے کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. شان احمدی ہے، قرآن موجود ہے. قرآن کیا ہے؟ کلام الہی ہے، صفت الہی ہے. یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایک محض ایک کتاب نہیں ہے. یہ تو ایک نور ہے، نور. اور پھر سنت رسول، نوروں کی بہار، اعمال صالحہ کی تفصیل، حضور کی زندگی، اعمال صالحہ کی تفسیر ہے عملی. تو یہ ایک بہار کا موسم ہے سامنے کرام. اب اگر آپ طالب ہیں، طالب مولا ہیں، حق کے طالب ہیں، یا کم از کم آپ سچائی کے تلاش میں ہیں، تو آپ فائدہ اٹھائیں اللہ کی وحی سے، وحی کے بارش کے پانی سے. قرآن کو سمجھیں، قرآن کو اپنے لیے سمجھیں، اس کو اپنے دل میں اتار لیں. جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول قرآن، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اس کو دل میں اتاریں. اور جب تک آپ کے دل پہ نزول کتاب نہ ہو تو آپ کی دل کی گرہیں کوئی نہیں کھول سکتا، آپ کی پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے دل کی گرہیں نہ کھلیں. تو کسی صاحب کتاب سے، صاحب قرآن سے قرآن سیکھیں اور اپنے دل کی دنیا کو سیراب کر لیں، دل کی زمین کو سیراب کر لیں وحی کے پانی سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے. سبحان اللہ. تو یہ پھر کیا ہوگا کہ آپ زندہ ہو جائیں گے. کیا ہوگا؟ آپ زندہ ہو جائیں گے. آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی، آپ زندہ ہو جائیں گے. پہلے آپ مردہ تھے، اب آپ زندہ ہو جائیں گے. اب آپ کے لیے موت نہیں ہے. ظاہری انتقال تو ہے، ظاہری پردہ ہو جائے گا آپ کا، لیکن باطنی طور پہ آپ زندہ ہو جائیں گے. اور یہاں بھی سامنے کرام اب یہ ہے نا کہ ٹائم بھی تھوڑا سا قریب ہے، تو میں آپ سے اجازت کا طالب ہوں اور یہ مضمون رہ گیا تو انشاءاللہ بیان کریں گے، کیونکہ اس میں یعنی ہماری زندگی کا سوال ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا ہے کہ کس طرح مردے زندہ کرتا ہوں میں. کذالک نخرج الموتى
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. جی ترجمہ سنا دیں. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. اور وہی ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بطور خوشخبری بھیجتا ہے. حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت، یہاں تک کہ جب اٹھا لائیں بادل، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لائیں تو ہم انہیں کسی مردہ شہر کی طرف ہم نے ہانک دیا. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر اس سے پانی اتارا، برسایا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہم نے اس سے ہر قسم کے پھل پیدا کیے. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم غور کرو. والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور پاکیزہ زمین نکالتی ہے اپنا سبزہ اپنے رب کے حکم سے. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خراب زمین ہے اس سے نہیں نکلتا مگر ناقص. كذلك نصرف الآیات لقوم یشکرون، ہم شکر گزار لوگوں کے لیے اپنی آیاتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مہ سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں. پھر بادل سے مہ برساتے ہیں، پھر مہ سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں. اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے. یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں
تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔